شیخ شروع ہے. إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اما بعد، حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد گزشتہ 2-3 ہفتوں سے نماز اور اس سے متعلقہ احکام کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے. اس حوالے سے آج یہ ہماری آخری مجلس ہے اس موضوع پہ، اور آج کی مجلس میں سب سے پہلے ہم جس بارے میں بات کریں گے وہ نمازی کے آگے سے گزرنے کے حوالے سے بات کریں گے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے سے گزرنا چاہیے یا نہیں گزرنا چاہیے. سب سے پہلے صحیح بخاری کی یہ حدیث سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو معلوم ہو جائے کہ اس کے اوپر کیا ہے تو اس کے آگے سے گزرنے کی بجائے 40-40 کے لفظ ہیں، 40 بھی اس کو انتظار کرنا پڑے تو وہ انتظار کریں. حدیث کے راوی کہتے ہیں مجھے بھول گیا کہ 40 دن کہا، 40 یومن او شہرن او سنتن، کہ 40 دن کے بارے میں کہا یا 40 سال کے بارے میں کہا یا 40 مہینے کے بارے میں. لیکن بعض اور روایات سے، جیسے کہ ایک روایت میں 40 خریفن کے لفظ آتے ہیں کہ 40 سال. تو اتنا لمبا عرصہ رک کے انتظار کرنا پڑے تو بندہ انتظار کرے جب اس کو معلوم ہو جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ کتنا ہے. آج یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے دوست احباب، چاہے وہ مقامی ہوں یا غیر ملکی ہوں، سبھی کا یہ حال ہو چکا ہے کہ وہ اس چیز کا بہت کم خیال رکھتے ہیں کہ ہم نمازی کے آگے سے گزر رہے ہیں، ہمیں نہیں گزرنا چاہیے، تھوڑا انتظار کر لینا چاہیے. 2-4 منٹ کی بات ہوتی ہے، بندے نے سلام پھیرنا ہے تو وہاں سے آپ گزر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ حدیث ہے. دوسری یہ ہے کہ نماز جو پڑھنے والا ہے اس کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، جیسا کہ صحابہ کرام اس طرح کیا کرتے تھے. مغرب کی نماز کا وقت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ صحابہ کرام جو ہی مغرب کی اذان ہوتی، مغرب کی اقامت سے پہلے ستونوں کے پیچھے کھڑے ہو جاتے اور 2 رکعتیں ادا کرتے. ستون کے پیچھے کھڑے ہونے کا مقصد کیا ہے کہ اس کو سترہ بنا رہے ہیں. اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص، کوئی آدمی اپنے سامنے اونٹ کے اوپر جو پالان رکھتے ہیں، اونٹ کے اوپر جو بیٹھنے کے لیے، ہم نے بچپن میں دیکھے تھے، ابھی تو شاید کئی لوگوں نے نہ دیکھے ہوں، تو لکڑی کے ہوتے ہیں، وہ اس کے اوپر، اونٹ کے اوپر بیٹھنے کے لیے وہ رکھتے ہیں، پھر اس کے اوپر بیٹھتے ہیں، ٹیک لگاتے ہیں اس کے ساتھ. تو اونٹ کے اوپر رکھنے والا جو پالان ہے اس کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز رکھ لے تو نماز جاری رکھے، اور جو کوئی اس سترے کے آگے سے گزر رہا ہے تو اس کی کوئی پرواہ نہ کرے. نماز پڑھنی ہے، اپنے آگے پالان کے پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز رکھ لیتے ہیں یا وہی رکھ لیتے ہیں لکڑی، اور پھر اس لکڑی کے آگے سے گزرتا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں. عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ پالان کے پچھلے حصے کی لکڑی کتنا اس کا سائز ہے؟ وہ کہتے ہیں 1 ہاتھ یا اس سے کچھ زیادہ. 1 ہاتھ سے مراد یہ ذراع، تو 1 ہاتھ یا اس سے کچھ زیادہ، 1.5 فٹ کر لیں، 1 فٹ سے تھوڑا اوپر 1.5 فٹ تقریباً. آج کل آپ مسجد میں دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ اس طرح کے سترے بنے ہوئے بھی ملتے ہیں. تو پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نصیحت پہ عمل کرتے ہوئے آگے کوئی چیز رکھ لیں یا ستون کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. ہمارے اکثر ساتھیوں کی کیا عادت ہے کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مسجد کی جو آخری دیوار ہے نا اس کے پاس ہی نماز پڑھیں، آگے جا کے نماز نہ پڑھیں. بعض لوگوں کو یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ وہ آگے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اٹھ کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے ہیں. تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آگے کوئی چیز ہو تاکہ آگے سے گزرنے والوں کو بھی مسئلہ نہ ہو اور آپ کو بھی پریشانی نہ ہو، آپ بھی جو ہے وہ وہاں سے اطمینان سے وہاں پہ نماز پڑھ سکیں. اسی طرح دوسری حدیث ہے، ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. آپ نے بطحا میں لوگوں کو نماز پڑھائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک برچھی نصب تھی، نیزہ. آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی ظہر کی، پھر عصر کی 2 رکعت نماز پڑھائی، اور اس وقت اس برچھی کے آگے سے عورتیں بھی گزر رہے تھے، گدھے بھی گزر رہے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے وہ رکھ دی اور پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں. اس حدیث سے اور دیگر بعض احادیث سے علماء کرام یہ مسئلہ بھی اخذ کرتے ہیں کہ جب امام کے آگے سترہ ہو تو پھر وہ امام کے آگے سترہ باجماعت نماز پڑھنے والے سب نمازیوں کو کافی ہو جاتا ہے. امام کے آگے سترہ موجود ہے، جیسے ابھی یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں پیچھے لوگ جو ہے دوسری جماعت خاص کر کروائیں تو ایسی صورتحال ہوتی ہے. امام کے آگے سترہ پڑا ہے، باقی نمازیوں کے آگے سے گزرتے ہیں تو پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں آتا. تو ایک تو سترے کے حوالے سے یہ بات ہے. تو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ ایسی جگہ پہ نماز پڑھیں جہاں ہم سامنے کوئی چیز ہو. اگر نہیں بھی ہے تو جتنا آگے جا کے پڑھیں، راستے سے ہٹ کے پڑھیں. بڑی بڑی مساجد ہیں، کئی جو ہے وہ لوگوں کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، کسی کو جلدی جانا ہوتا ہے تو سائڈ میں جگہ چھوڑ دیں جہاں سے لوگوں کی گزرنے کا راستہ ہے. وہاں پہ سنتیں ادا نہ کریں بلکہ دوسری جگہ پہ ادا کریں. بڑی بڑی مسجدیں ہیں، اس طرح جگہ بھی اس میں زیادہ ہے اور لوگوں کی عموماً گزرنے کے راستہ جو ہے وہ دیوار کے ساتھ ہوتا ہے، یہ پچھلی صفوں میں آگے سے گزرنے کا ہوتا ہے. تو کچھ خیال نماز پڑھنے والے نے کرنا ہے اور کچھ خیال جو نمازی کے آگے سے جنہوں نے گزرنا ہے انہوں نے خیال کرنا ہے کہ وہ اس انداز میں گزریں کہ نمازی کے آگے سے نہ گزریں. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ کتنا آگے سے گزر سکتے ہیں، اس بارے میں علماء کی مختلف رائے ہے. ایک رائے یہ ہے کہ جہاں پہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس سے لے کے 3 صفیں، ایک صف جس میں وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے آگے مزید 2 صفیں اور، تو 3 صفوں کے آگے سے کوئی گزرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ایک یہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں مسجد زیادہ تر بڑے صغیر میں چھوٹی ہوتی ہیں تو ان کو دیکھ کے اگر کوئی کہے کہ بھئی نمازی کے آگے سے گزرنا ہی نہیں ہے، ٹوٹل 5-6 صفیں ہوتی ہیں، تو ایک رائے یہ بھی ہے. اور یہاں کے اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ جس صف میں نماز پڑھ رہا ہے بندہ اس صف کے آگے سے جو ہے گزر سکتے ہیں. ایک صف کا فاصلہ، یعنی کہ جہاں بندہ سجدہ کرتا ہے اس سے آگے سے کوئی گزرتا ہے تو یہ صحیح ہے. اور اس سے پیچھے یعنی کہ جو بندے کی نماز کی جگہ ہے اس میں سے گزرنا بالکل بھی صحیح نہیں ہے. اب یہ جو رائے ہے کہ ایک صف کے آگے سے گزر سکتے ہیں تو ایک رائے ہے. اسی طرح دوسری رائے 3 صفوں والی ہے. لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ اس سے بھی بڑا موجود ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ اس چیز کا بھی خیال نہیں کرتے، ایک صف کا بھی خیال نہیں کرتے، بلکہ نمازی کے بالکل آگے سے گزر جاتے ہیں. اور خاص کر جو ہے وہ مکہ اور مدینہ میں تو بالکل ہی خیال نہیں کیا جاتا. ہاں جی، دوبارہ بات کرتے ہیں واضح کہ 3 صفوں کے آگے سے گزرنا، بعض علماء کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، بعض علماء کہتے ہیں ایک صف کے آگے سے گزر سکتے ہیں. اور یہاں کے جو اکثر علماء ہیں ان کی بھی یہی رائے ہے، جب بندہ نماز پڑھ رہا ہے جس صف میں کھڑا ہے اس کے آگے سے کسی نے گزرنا ہے تو اس ایک صف کے آگے سے گزر جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہے.
لیکن جہاں پہ بندہ سجدہ کر رہا ہے یہ والی صف اس کے بیچ میں سے یہ بندہ نماز پڑھے اس کے بالکل آگے سے گزر جاتے ہیں تو یہ غلط ہے. یہ دو رائے ہیں. مزید دوبارہ آخر پہ میں تفصیل سے بھی سمجھا دوں گا. یہ دو رائے ہیں. ہم دونوں میں سے کسی کی تردید کیے بغیر اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے اکثر لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اس سے بڑھ کے غلطی کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ نماز بندہ پڑھ رہا ہے ایک صف کا خیال بھی نہیں کرتے. خاص کر جن کی بقیہ نماز رہ چکی ہوتی ہے ان کے حوالے سے تو بالکل خیال نہیں کیا جاتا اور ان کے آگے سے جو ہے وہ گزر جاتے ہیں. نام دوسروں کا لگا دیتے ہیں جی یہاں کے لوگ ایسے کرتے ہیں جی وہ خیال نہیں کرتے. لیکن اگر آپ مسجدوں میں دیکھیں بڑی بڑی مساجد میں 90% ہمارے لوگ ہوتے ہیں خارجی ہوتے ہیں اور وہ بھی بالکل ویسے ہی کرتے ہیں. نمازی کا کوئی خیال نہیں کریں گے اور اس کے آگے سے گزر جائیں گے. یہاں پہ جو بازار میں مسجدیں ہیں یہ والی بڑی مسجد ہے اور یہ مسجد ابو بکر ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے کئی بار دیکھا کہ وہ ایک صف کا خیال بھی نہیں کرتے. بہتر یہی ہے کہ جتنا ہو سکے نمازی کے آگے سے گزرنے سے پرہیز کریں چاہے وہ ایک صف ہو یا دو صف ہو. جتنا زیادہ بچ سکے وہ بچنا چاہیے. کوئی ایمرجنسی ہو ایسی کہ سخت ضرورت ہے باہر نکلنا ہی آپ نے تو ایک صف کے آگے سے گزر جائیں. لیکن بالکل نمازی کے آگے سے گزرنا. دوسری حدیث ہے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ ابن خزیمہ کی حدیث ہے کہ سترہ اور آپ کے درمیان جو ہے وہ کسی جو ہے بیچ میں سے کسی چیز کو گزرنے نہیں دیا کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ایک دفعہ آپ نماز پڑھ رہے تھے ایک بکری کا بچہ دوڑا ہوا ہے وہ آپ کے آگے سے گزرنا چاہتا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو روکنا چاہا یہاں تک کہ خود دیوار کے ساتھ جا کے لگ گیا. آپ کا پیٹ دیوار کے ساتھ لگ گیا اور اس کو گزرنے نہیں دیا آپ نے. اور احادیث میں اس بات کی وضاحت ہے کہ آپ جو ہے اپنا اشارہ ہاتھ سے کر سکتے ہیں. نمازی نماز کی حالت میں ایسے اشارے سے گزرنے والے بندے کو روک سکتا ہے اور یہاں پہ آپ نے یہ چیز دیکھی بھی ہوگی. تو یہ سترے کے حوالے سے چند مسائل تھے. اب میں اسی حوالے سے آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں. یہ مسائل جتنے بھی ہوتے ہیں احکام و مسائل ایک مجلس میں یا دو مجلس میں سمجھنا ممکن نہیں ہوتا کیونکہ مسائل تو بہت سارے ہیں. نماز کے بھی مسائل بہت سارے ہیں. ہم نے تو چند باتوں کی چند مسائل کے اوپر بات کی ہے. وقت ہمارے پاس بالکل وہ محدود ہوتا ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ احادیث میں یہ سارے مسائل موجود ہیں. ایک حدیث ہم نے گزشتہ مجلس میں آپ کے سامنے رکھی تھی. آج میں صحیح بخاری لے کے آیا ہوں. اس میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے جو ہے وہ میں پڑھوں گا اس کا ترجمہ بیان کروں گا. اس حوالے سے چند باتیں. مقصد یہ سمجھنا ہے کہ احادیث کا ذخیرہ موجود ہے اور اس میں پائیداری کتنی ہے کیونکہ سند کس انداز میں موجود ہے کس انداز میں علماء نے تحقیق کر کے احادیث کو جمع کیا ہے. یہ صحیح بخاری ہے. امام بخاری رحمہ اللہ جو کہ 194 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 256 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں کتاب الصلاۃ میں یہ حدیث بیان کرتے ہیں اور اوپر عنوان دیتے ہیں. محدثین جو حدیث کے اوپر عنوان دیتے ہیں پچھلی بار ہم نے وضاحت کی تھی جسے باب کا نام دیتے ہیں. تو یہ جو عنوان دیتے ہیں حدیث کے اوپر اس عنوان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث میں سے ان کے نزدیک یہ مسئلہ اخذ ہو رہا ہے. یہ محدثین کی فقاہت ہے. ان کو حدیث سے یہ مسئلہ سمجھ آیا ہے. اب یہاں پہ امام بخاری نے یہ عنوان باندھا ہے حدیث کے اوپر باب اسم المار بین یدی المصلی. نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کے گناہ کا بیان. اب حدیث لے کے آئے ہیں. اردو ترجمہ میں نے آپ کو سنایا تھا شروع میں. اب حدیث پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. امام بخاری رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں حدثنا عبداللہ بن یوسف. ہمیں عبداللہ بن یوسف انہوں نے بیان کیا. حدثنا کا مطلب ہوتا ہے ہمیں بیان کیا یعنی کہ جب وہ بتا رہے تھے اس وقت امام بخاری کے ساتھ ان کے اور بھی ساتھی تھے. اکیلے نہیں بلکہ جب اکیلے ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں حدثنی مجھے بیان کیا. جب دو یا اس سے زیادہ لوگ ہیں تو اس کے لیے حدثنا کا لفظ آتا ہے. تو امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عبداللہ بن یوسف نے. اچھا یہ عبداللہ بن یوسف کون ہے؟ صحیح بخاری صحیح مسلم اور جو کل 6 کتابیں ہیں جن کو کتب الستہ کہا جاتے ہیں
ان کتب الستہ کے جتنے راوی ہیں، جیسے یہ عبداللہ بن یوسف نام آیا اور آگے بھی اور اس سند میں نام آئیں گے، یا ان 6 کی 6 کتابوں میں جتنے بھی راوی موجود ہیں، کیوں جی بات سمجھ آ رہی ہے نا، جتنے بھی راوی ہیں ان سب راویوں کے حالات مستقل کتابوں میں جمع ہیں۔ جیسے ان 6 کتابوں کے راویوں کے ناموں اور ان کی تفصیلات، ان کے حالات زندگی کے اوپر ایک کتاب تہذیب الکمال ہے۔ اس کتاب کا موضوع کیا ہے کہ اس میں ان کتابوں کے راویوں کے نام، ان کے استاد، ان کے شاگرد کہاں پہ پڑھا، اور علماء محدثین ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ بندہ ثقہ ہے، سچا بندہ ہے، یہ جھوٹا بندہ ہے، یہ کمزور ہے، حافظہ کیسا تھا، اس نے کہاں پہ پڑھا، کس زمانے میں پڑھا، کب پیدا ہوا، کب فوت ہوا۔ تو یہ عبداللہ بن یوسف امام بخاری کے استاد ہیں اور یہ 218 ہجری میں فوت ہوئے۔ حافظ ابن حجر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ ثقۃ متقن، ثقۃ کا مطلب ہوتا ہے سچا بندہ ہے، اور ثقہ اصل میں عربی زبان میں اس کا لفظ صرف سچا نہیں ہوتا، سچے کے لیے تو صدق کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، جس کی بات بھی پکی ہوتی ہے، مضبوط بات کرنے والا۔ جب ہم کسی کے بارے میں اردو میں بیان کرتے ہیں نا کہ بندہ پکا پیڈا بندہ ہے، پنجابی میں کہتے ہیں، تو ثقۃ متقن اپنے فن میں ماہر ہے، یعنی کہ اچھا آدمی ہے، اس سے حدیث لے سکتے ہیں۔ تو یہ عبداللہ بن یوسف امام بخاری کے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں اخبرنا مالک، ہمیں یہ حدیث بیان کی ہے مالک نے۔ مالک کون ہے؟ امام مالک ابن انس، جو کہ مدینہ کے رہنے والے تھے، اور 4 امام جو مشہور ہیں ان میں سے یہ ایک امام ہے، اور امام مالک کی وفات ہوئی ہے 179 ہجری میں، 179۔ اور امام مالک جو ہے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں ابو النضر، جن کا نام ہے سالم۔ یہ سالم سے جو ہے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، سالم ابو النضر سے، اور ان کی وفات ہوئی ہے 129 ہجری میں۔ اور یہ سالم ابو النضر اس حدیث کو بیان کرتے ہیں بسر بن سعید سے۔ یہ بسر بن سعید جو ہے یہ بھی اپنے وقت کے جلیل القدر تابعی تھے اور عالم دین تھے اور محدث تھے، اور ان کی وفات 100 ہجری میں ہوئی ہے۔ یہ بسر بن سعید جو ہے یہ کہتے ہیں ان زید بن خالد ارسلہ الی ابی جہیم، زید بن خالد نے مجھے ابو جہیم جو کہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں ان کے پاس بھیجا، یسألہ، یہ زید بن خالد نے کہا کہ تم سوال کرو، ان کا سوال تھا، سوال کیا کرنا تھا، ماذا سمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے جو اللہ کے رسول سے سنا ہے، فی المار بین یدی المصلی، نمازی کے آگے سے گزرنے والے کے بارے میں اس نے اللہ کے رسول سے کیا سنا ہے۔ یہ سوال بسر بن سعید کہتے ہیں مجھے دے کے زید بن خالد نے ابو جہیم کے پاس بھیجا۔ اب انہوں نے ابو جہیم سے جب سوال کیا، فقال ابو جہیم کہنے لگے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو یعلم المار بین یدی المصلی، اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا جان لیتا ہے، ماذا علیہ، اس کے اوپر کیا ہے، اس کے اوپر کیا ہے، لکان ان یقف 40، تو وہ کھڑا ہو جاتا 40 سال، مہینے یا دن کھڑا ہو جاتا۔ خیر لہ، اب حدیث کے متن میں 40 کے بعد کچھ نہیں بیان کیا، 40 بیان کیا، آخر میں وضاحت کی 40۔ خیر لہ، یہ اس کے لیے بہتر ہوتا کہ وہ نمازی کے آگے سے گزر جائے۔ اب بسر بن سعید کے جو شاگرد ہیں امام بخاری کے استاد، ان کے استاد امام مالک، اور امام مالک جس سے روایت کر رہے ہیں ابو نضر، یہ ابو نضر کہتے ہیں بسر بن سعید نے ابو جہیم صحابی رسول سے جو سنا تھا اس میں یہ بات واضح موجود تھی کہ 40 سال ہیں، یہ 40 دن ہیں، یہ 40 مہینے ہیں، لیکن مجھے بھول گیا۔ کہتے ہیں لا ادری، میں نہیں جانتا کہ بسر بن سعید نے مجھے جو بتایا ہے اس میں 40 دن کہا، 40 یومن کہا کہ 40 دن،
او شہرن یا 40 مہینے کہا، او سنتن یا 40 سال کہا، کہتے ہیں مجھے بھول گیا۔ اب دیکھیں محدثین نے کس انداز میں حدیث کی حفاظت کر کے، پوری سند بیان کر کے، تحقیق کر کے، جہاں پہ بھولا اس بات کو بھی واضح کیا، اور یہ بھی واضح ہے کہ بیچ میں جو 5 آدمی ہیں امام بخاری سے اوپر، ان میں سے کس کو بھول ہوئی یہ بھی واضح ہو گیا۔ اتنے واضح انداز میں احادیث کو محدثین نے نقل کیا اور ہمارے تک پہنچایا۔ اب صرف صحیح بخاری میں جو احادیث کی تعداد ہے وہ 7,000 سے اوپر ہے، 7,500 سے کچھ اوپر ہے صرف صحیح بخاری میں۔ پھر صحیح مسلم ہے، پھر ابو داؤد ہے، سنن ابی داؤد ہے، اور پھر سنن ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، کتب الستہ صرف یہ ہے۔ ان میں یہ جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں 20,000 سے اوپر احادیث بن جاتی ہیں۔ اور پھر دیگر کتابیں ہیں۔ پھر بخاری اور مسلم کے بارے میں تو سب کا اتفاق ہے کہ اس میں حدیثیں ساری صحیح ہیں، اور باقی جو کتابیں ہیں کتب الستہ میں سے باقی جو 4 ہیں ان میں بھی اکثریت صحیح حدیثوں کی ہے، اور بعض ضعیف بھی ہیں، اور جنہوں نے یہ حدیثیں جمع کی ہیں جو ان کتابوں کے لکھنے والے ہیں انہوں نے اس بارے میں وضاحت بھی کی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا نہیں ہے، اور بعد میں آنے والوں نے بھی اس کے اوپر بہت ساری تحقیق کی ہے، اور ایک عالم نے نہیں بہت سارے علماء نے اپنے اپنے وقت میں ان کتابوں کے اوپر تحقیق کر کے اور اس کا اپنی تحقیق کا نچوڑ لکھا ہے، اور آج بھی یہ کام جاری و ساری ہے۔ اور یہ کتابیں دسیوں کی تعداد میں ہیں جن میں لاکھوں کی تعداد میں احادیث موجود ہیں۔ تو ہمیں ہر معاملے میں رجوع جو کرنا چاہیے مسئلے کے حل کے لیے وہ قرآن و حدیث سے رجوع کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کے 30 پارے ہیں اور ان میں 114 صورتیں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آیات ہیں، پھر پیارے رسول علیہ السلام کی ہزاروں کی تعداد میں احادیث ہیں جو کہ دسیوں کتابوں میں جمع ہیں اور ان کے اوپر تحقیق موجود ہے، اور ان میں سے کتنی ہی کتابیں اردو میں تشریح کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ کم از کم یہ جو کتب الستہ جو 6 کتابیں ہیں یہ اردو میں بھی، ہندی میں بھی، بنگلہ میں بھی، ان میں سے اکثر کتابوں کا انگلش میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ اردو اور انگلش کا تو مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ جو 6 کتابیں ہیں سب کا ترجمہ ہو چکا ہے، اردو میں بھی اور انگلش میں بھی، اور ان میں سے کئی کتابوں کا بنگلہ میں، ہندی میں اور دیگر زبانوں میں ہم نے ترجمہ خود دیکھا ہے۔ تو ہمیں اس حوالے سے جو ہے وہ اچھی طرح اپنے ذہن میں بات بٹھا لینی چاہیے کہ تمام مسائل کا حل قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ سمجھنے والوں کی کمی ہو سکتی ہے، سمجھانے والوں کی کمی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے کہ ان میں ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے۔ انس بھائی، تو آج کی مجلس میں ایک تو ہم نے یہ